السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تلخیص معانی القرآن کی 85واں نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ الرحمن سورۃ المدثر سورہ نمبر 74 کا خلاصہ پیش خدمت ہوگا۔ سورۃ المدثر مکیہ۔ وجہ تسمیہ: اس سورہ کی پہلی ہی آیت میں لفظ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام المدثر رکھا گیا ہے۔ زمان نزول: یہ سورہ مکی ہے اور مکہ کے بالکل ہی ابتدائی ایام میں اس سورہ کا نزول ہوا ہے۔ مرکزی مضمون: دعوت و تبلیغ کی اہمیت کا احساس دلانا، مخالفین کے لیے جہنم کی وعید سنانا، بے نمازیوں کو سقر نامی جہنم کے گڈھا میں داخل کرنا اور ایسے لوگوں کے حق میں کسی کی شفاعت کا کارگر نہ ہونا بتایا گیا ہے۔ تعداد آیت: اس میں 56 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 10 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدت کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کی تاکید کی گئی ہے۔ اپنی چادر اتارنے، رب کی کبریائی بیان کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ظاہری و باطنی، جسمانی و روحانی صفائی و ستھرائی کا اہتمام کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ احسان کرنے میں دنیاوی مفاد سے دور اور بے لوث خدمات کے ذریعے بلندی اخلاق کے حصول کا درس دیا گیا ہے، اور مخالفین کی مخالفانہ روش اور معاندانہ طرز پر صبر کرنے کی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ ان مخالفین کا بہت برا حال ہونے والا ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو وہ دن ان کے لیے نہایت ہی جان کا اور پریشان کن دن ہوگا۔ آیت نمبر 11 سے 31 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی ہے کہ آپ کا کام محض دعوت و تبلیغ کرنا ہے اور مخالفین سے نمٹنا تو ہمارا کام ہے۔ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، ہم نے ہی اسے پیدا کیا، کثیر مال دیا، بے انتہا مال و دولت سے نوازا، حاضر باش اولاد عطا کیے، ساتھ میں رہنے والے بچے بھی عطا کیے، بے شمار ساز و سامان مہیا کر دیے، پھر بھی مزید کی چاہت رکھتا ہے اور ہماری آیتوں کا انکار بھی کرتا ہے۔ سب کچھ پا لینے کے بعد بھی مزید دولت کا حریص اور شہرت کا بھوکا ہے، اپنی سرداری کی خاطر ہماری آیتوں سے انکاری ہے، 100 طرح کی باتیں بناتا ہے اور میرے کلام کو سحر و جادو بتاتا ہے۔ تو ایسے شخص کا ٹھکانہ کھال کھینچ لینے والا جہنم ہے، جس کی نگرانی پر 19 فرشتے مامور ہیں۔ یاد رکھنا، فرشتوں کی یہ گنتی کافروں کے لیے وجہ آزمائش ہے، کافروں کے لیے وجہ آزمائش ہے، اہل کتاب کے لیے ذریعہ یقین ہے، مومنوں کے لیے زیادت ایمان کا سبب ہے۔ منافقین و کفار فرشتوں کی گنتی پر شکوک و شبہات پیدا کر کے ایمان سے محروم رہ جاتے ہیں۔ البتہ کچھ لوگوں کو ایمان کی دولت میسر ہو جاتی ہے، ویسے فرشتوں کی گنتی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ عقل مند لوگ قرآن کی نصیحت پذیری سے فیضیاب ہو کر صاحب ایمان بن جاتے ہیں۔ آیت نمبر 32 سے 38 میں چاند، رخصت پذیر رات، روشن صبح کی قسم کھا کر قرآن کو بڑی نشانی سے تعبیر کیا گیا ہے، جس کے ذریعے انسان کو باخبر کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی مشیت و چاہت پر انحصار کرتے ہوئے عمل کی دعوت دی ہے اور ہر شخص کو اس کے عمل کا ذمہ دار بنایا ہے، زبردستی کسی پر کسی عمل کو تھوپا نہیں گیا ہے۔ آیت نمبر 39 سے 48 میں جنتی اور جہنمی کا مکالمہ گفتگو پیش کیا گیا ہے۔ جنتی و جہنمی کا مکالمہ یعنی آپس کی گفتگو کا ایک نقشہ پیش کیا گیا ہے۔ صاحب یمین، جن کو نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ملا،
جنت میں داخل ہونے کے بعد جہنمی مجرموں سے سوال کرے گا کہ تمہارے جہنم میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ جہنمی کے جواب کا پہلا جملہ ہوگا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، ہم بحث و تکرار میں پڑے رہا کرتے تھے، ہم روز جزا کی تکذیب کیا کرتے تھے، اسی حالت میں ہماری موت آ گئی اور ہمیں توبہ کی توفیق مل نہ سکی۔ قرآن نے انہیں انہی حرکتوں کی بنا پر محروم شفاعت قرار دیا ہے کہ ان کے حق میں سفارش کرنے والے کی شفاعت نفع بخش ثابت نہیں ہو سکے گی۔ آیت نمبر 49 سے 51 میں کفار و مشرکین کے اعراض قرآن کی کیفیت کو ایسے بتکے ہوئے وحشی گدھے سے تشبیہ دی گئی ہے جو شیر کے خوف سے بھاگ رہا ہو۔ جس طرح گدھے کو خوف لاحق ہوتا ہے کہ کہیں وہ کسی شیر کا شکار نہ بن جائے، اسی طرح ان کفار و مشرکین کو بھی خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ ان کی تلاوت قرآن سے متاثر ہو کر ان کا گرویدہ نہ ہو جائے، لہذا راہ فرار اختیار کرنے ہی میں عافیت ہے۔ اس حقیقت کو سمجھایا گیا ہے۔ آیت نمبر 52 سے 56 میں کفار کی چاہت کا تذکرہ ہے کہ یہ قرآن پر ایمان تو نہیں لائیں گے، مگر ان کی دلی خواہش ہے کہ ان میں سے ہر شخص کو کھلا صحیفہ عطا کر دیا جائے، کھلی کتاب بھیج دی جائے ان کے پاس، انہیں کتاب خود عطا کر دی جائے۔ حالانکہ قرآن زبردست یاد دہانی ہے، نصیحت سے پر ہے، جس کا جی چاہے اس سے فیض یاب ہو۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی بھی شخص نصیحت حاصل نہیں کر سکتا ہے، لہذا اللہ ہی سے ڈرا جائے اور اللہ ہی سے مغفرت کی بھیک مانگی جائے۔ اس سورہ کے اندر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کملی اوڑھنے کا تذکرہ نہیں ہے، کملی کے اتارنے کا تذکرہ ہے۔ اس سورہ کے اندر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غفلت کی تمام تر چادروں کو اتار کر اللہ کی دین کی تبلیغ و دعوت میں مصروف ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ کسی پر احسان اس نیت سے نہ کی جائے کہ وہاں سے زیادہ ملنے کی امید ہو۔ ظاہری اور باطنی، جسمانی اور روحانی ہر ایک طرح کی صفائی اور پاکیزگی اختیار کرنے کی تاکید ہے، اور دنیا والوں کے سامنے اس حقیقت کا برملا اعلان ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بات مان کر اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا، مخالفتوں کا طوفان کھڑا ہو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ مخالفتیں دفع ہو گئی اور آپ کے لیے راستہ ہموار ہو گیا۔ جنتی و جہنمی کا تذکرہ کرتے ہوئے در حقیقت قرآن مقدس نے اس بات کی تاکید کی ہے، دنیا تمہیں اس لیے ملی ہے کہ اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لو کہ وہیں سے تم نکالے گئے ہو، تمہاری گھر واپسی صحیح انداز سے ہو جائے۔ اب اگر تم نے اس حقیقت کو نہیں سمجھا، پھر جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے اور وہاں تم ذلت و خواری کے ساتھ رہو گے اور مستقل مشقت و پریشانی کے اندر مبتلا رہو گے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق دے اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔